بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسومون سوء العذاب۔ میرے دوستو، میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون ہوتا، جیسا ترکی کا بادشاہ ہوتا کو خاقان کہتے ہیں، پاکستان کا صدر جو بنتا ہے اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون ہوتا۔ اس کا نام جو ہے فرعون کا نام فرعون نہیں تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ ولید بن مصعب بن ریان یہ قبطی تھا، اور مصر میں دو قومیں تھیں، باقی بھی تھی لیکن دو قومیں زیادہ تھیں، قبطی اور بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، بنی کا معنی ہے اولاد، بیٹے۔ تو میرے عزیزاً محترم، بنی اسرائیل سے یہ کام سخت کرواتا تھا، اور یہ قبطی تھا اور قبطیوں سے بالکل کام نہیں کرواتا تھا۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ خاندان قبطیوں میں سے تھا، فرعون ولید بن مصعب بن ریان۔ اس نے 400 سال عمر گزاری۔ یہ اصفہانی اتار تھا، اصفہان کا رہنے والا، اور پیشہ اس کا اتار تھا۔ اتاری تو جانتے ہیں۔ جب یہ مقروض ہو گیا تو تنگ آ کر اپنے اصلی مسکن کو چھوڑ کر ملک شام میں چلا گیا، یعنی اسفہان سے یہ شام کو چلا گیا۔ وہاں سے بھی اسے آسانی سے میسر جو ہے نہ ہوئی، آسانی اس کو نہ ہوئی کہ میں قرضہ اتار سکوں۔ تو پھر یہ ملک مصر میں رہائش پذیر ہوا۔ ملک مصر میں اس نے ایک الٹی چال دیکھی کہ گاؤں میں تو سالم بوری تربوز کی صرف 1 درہم میں دستیاب ہو جائے، لیکن بازار میں صرف 1 درہم کی 1 تربوز وغیرہ فروخت ہونا۔ فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس طریقہ سے میرا قرضہ بآسانی جو ہے ادا ہو جائے گا، اتر جائے گا، کیونکہ یہ بہت مقروض ہو گیا، اور اس نے اپنا وطن اصفہان چھوڑ دیا، پھر شام میں چلا آیا۔ پھر شام سے بھی کچھ نہ بنا، پیسے نہ بنے، تو پھر یہ مصر میں آ گیا۔ پھر مصر میں جو آیا تو اس نے یہ چال دیکھی تو محترم وہیں رہائش پذیر ہو گیا، رہنے لگا، اور پیسے کمانے بٹورنے کی خاطر یہ اور اب چالے چلے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس طریقہ سے اس نے کہا کہ میرا جو ہے قرضہ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے گاؤں سے 1 بوری تربوز کی اور 1 درہم میں خریدی اس بوری کو، یعنی پوری تربوز کی بوری 1 درہم میں خریدی، اور راستہ میں 1 درہم میں خریداروں کے بیچتا جاتا، پھر بازار میں 1 درہم میں 1 تربوز بیچتا۔ اسی طرح کئی دن فروخت کرتا رہا، لیکن شہریوں وغیرہ کو دیکھا جو شہری تھے کہ یہ تو بھولے بھالے ہیں، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں، اور نہ ہی وہ شاہی جو ہے امور سے واقف ہے۔ اچانک شہر میں جو ہے وبا پھیل گئی کہ موت بکثرت واقع ہونے لگی۔ قبرستان میں جا بیٹھا اور اہل اموات سے کہتا کہ قبرستان میں میت دفن کرنے کی اجازت نہیں جب تک 5 درہم تاوان نہ ادا کرو۔ چنانچہ ہر ایک نے بغیر سوچے سمجھے تاوان ادا کر دیا، اور کئی عرصہ تک ادا کرتے رہے۔ اس کے پاس 3 ماہ کے عرصہ تک ادا کرتے رہے، اور اس کے پاس 3 ماہ کے عرصہ میں بہت دنیا جمع ہو گئی، کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ بالآخر ایک دن اس شہر کے لوگ آئے، اور جب جو دستور کے مطابق جس طرح وہ تاوان لیتا تھا، اب جو ہے ان سے بھی یہ تاوان لینا چاہتا تھا، اور جب جو حسب دستور تاوان جو ان سے بھی مانگا، اس نے انہوں نے تاوان سے انکار کیا، اس نے بھی ضد کی۔ آخر بادشاہ مصر اس وقت، اس کا لقب بھی فرعون تھا، اس وقت تک نوبت پہنچی، یعنی کہ جو مصر کا بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون ہوتا۔ جس وقت فرعون جو ہے ولید بن مصعب بن ریان ان سے تاوان مانگا، انہوں نے نہ دیا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، یعنی اس کا نام، وہ فرعون کا نام لقب تھا، جو وقت کا فرعون تھا اس وقت۔ بات اس تک پہنچ گئی۔ جب ان لوگوں نے ان تک جو ہے بات بتا دی کہ یہ آدمی ہے، اس طرح تاوان لیتا ہے،
فرعون نے کہا مجھے کسی نے مقرر نہیں کیا بادشاہ کو، اس نے کہا، کیونکہ بادشاہ نے کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ جب اس کو بلایا گیا فرعون کو، ولید کو، یعنی فرعون نے وقت کے اس نے بلایا، اس نے کہا کہ تمہیں کس نے تمام کے لیے مقرر کیا ہے؟ فرعون نے کہا مجھے کسی نے مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے یہ دنیا اور درکار ہے یہ پیسہ روپیہ جو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ یہ بہانہ اس لیے کیا کہ کسی طرح میں آپ کے ہاں چلا جاؤں۔ اس فرعون کے پاس ولید نے کہا میں چلا جاؤں، بلایا جاؤں، اور حاضر ہو کر آپ کو آگاہ کروں کہ آپ کی قوم بڑی نااہل ہے اور تو ان سے بالکل بے خبر ہے۔ دیکھیے یہ مال میں نے اسی معمولی ڈھنگ سے جمع کیا ہے، لیجیے یہ آپ کا ہے، لیکن مجھے اپنی سلطنت کا متولی مقرر کر دیجیے۔ فرعون اب دوسرے فرعون کو کہہ رہا ہے، یعنی ولید فرعون کو کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگا میں نہایت دیانتداری سے کام کروں گا۔ ولید نے کہا چنانچہ اس نے تمام امور اس کے سپورٹ کر دیے۔ اس نے ایسی حسن کارکردگی دکھائی، خوبصورت کارکردگی دکھائی کہ لشکر کے مسالے نہایت منتظم ہو گئے، اور رعیت کا حال بھی بالکل صحیح ہو گیا۔ ان میں کافی اثر رہا، عدل انصاف میں بے نظیر ثابت ہوا، یہاں تک کہ وہاں کا بادشاہ فوت ہو گیا، یعنی وہ وقت کا جو فرعون تھا فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطنت کا مالک بادشاہ اسی کو قرار دیا گیا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے، یہ فیوز الرحمن میں۔ فرعون ملک مصر کا بادشاہ بنتے ہی یہ اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں۔ سب سے پہلے فرعون کے وزیر حامان نے اس کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد امیروں اور سرداروں کے ذریعے مصر کے لوگوں سے جو ہے خود اپنے کو سیدھا کرواتا، اور دور کے رہنے والوں کے لیے اپنے نام کے بت بنوا کر بھیج دیے۔ وہ ان کو فرعون کے حکم سے سجدہ کرتے، مگر بنی اسرائیل نے فرعون کے بت کو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جو بنی اسرائیل تھے، چھوٹے غریب تھے، امیر تھے، جو جتنے بھی بنی اسرائیل تھے، انہوں نے فرعون کے جو بت بنائے ہوئے تھے بالکل انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تیرے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے۔ اجل محترم دوستو بزرگوں، فرعون نے ان سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا تیری عبادت نہیں کر سکتے، تو جو چاہے ہم پر جو ہے سختیاں کر، جو کچھ چاہے ہم پر عذاب دے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے دیگو میں زیتون کا تیل ڈال کر اس میں گندھک گھول کر ان کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس کو سجدہ نہ کیا۔ جب کثرت سے لوگوں کو جلایا گیا تو حامان نے فرعون سے کہا ان کو نہ جلا، ان کو ذلیل کر۔ فرعون نے ان کو جلانا چھوڑ دیا اور ان پر سختیاں شروع کر دی۔ یہ تفسیر نعیمی میں بھی ہے، تفسیر عزیزی میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت بی بی آسیہ، اس نے سے فرعون نے نکاح کر لیا، ولید بن مصعب بن ریحان نے نکاح کیا۔ عزیز محترم، آپ نے اس مسئلے کو خوب یاد رکھا ہے۔ جو اس کی بیوی تھی، بی بی آسیہ، وہ بنی اسرائیل سے تھی، اس نے نکاح کیا، شادی کی۔ یہ چند نیک سیرت عورتوں میں سے ایک نیک بی بی خوبصورت تھی۔ یہ تاریخ طبری میں موجود ہے۔ عزیز محترم، اسی طرح جو ہے ہندوستان میں وہ بھی بت بناتے ہیں، پتھر کے بناتے ہیں، مٹی کے بناتے ہیں، کاغذ پہ لکیریں بنا، کالی دیوی ہے جی، فلان دیوی ہے، یہ نیلی ہے، یہ پیلی دیوی ہے جی، فلان ہمارا ہے، شری ہے جی۔ عزیز محترم، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے جو ہے بہت گندا گناہ، بہت سے بڑا گناہ شرک جو ہے وہ ہے بت پرستی، کسی کو پوجنا، کسی آدمی کو پوجا جائے، کسی مردے کی عبادت کی جائے، کسی بت کی جو ہے پوجا پاٹ کی جائے، اس کے گردوارے بنائے جائیں، ان میں مورتیاں رکھی جائے۔ یہ سب سے جو ہے شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کسی مشرک کو نہیں بخشوں گا، باقی تو میں بخش دوں گا، میں رحیم رحمان ہوں، لیکن میں نے مشرک کو نہیں بخشنا۔ تو جن محترم دیکھو،
قبطیوں نے، فرعون قبطی تھا، قبطیوں نے بڑے ظلم کیے بنی اسرائیل پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر صبر اتنا دیا کہ وہ پہاڑ، وہ بڑھائی کا کام، لوہار کو کام، تمام کام کرتے تھے، اور اس کے بعد ایمان پر جو ہے مکمل رہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ان کو پھر جلانا شروع کر دیا جب انہوں نے ان کی مورتیاں وغیرہ جو تھی بنائی ہوئی، فرعون نے اپنی مورتیاں بنانے کو سجدہ نہیں کیا، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے بالکل فرعون کو بھی سجدہ نہیں کیا، نہ ان کی مورتیوں کو کیا۔ ہندوستان کے مسلمان بہت ہی بڑے اجر و ثواب کے مالک ہیں کہ ہندوستان میں رہ کر جو ہے اپنے دین پر مکمل ہیں، کوئی بت پرستی، کوئی شری، کوئی کالی دیوی، کسی مورتی کو بالکل سجدہ نہیں کرتے، نہ ان کو خدا مانتے ہیں، نہ ان کی پوجا کرتے ہیں، نہ گردوارے میں جاتے ہیں۔ تو جن محترم، اس دنیا میں بھی جو مسلمان ہوگا، کفار کے ملک میں ہوگا، جس طرح ہندوستان ملک ہے اس میں ہے، یا کسی اور ملک میں جہاں کفار ہے، تو جن محترم ان چیزوں سے بچا رہے گا تو ان کو زیادہ ہی ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی بعد میں، تو انشاءاللہ جو مسلمان ہیں، رہ رہے ہیں، سختیاں جو ہے سہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحمت، ایسا فضل عطا کرے گا، یہ بھی انشاءاللہ آزاد ہوں گے، اور آزادگی کے ساتھ اپنی عمر اسلام میں گزاریں گے۔ اور میرا مشن بھی یہ ہے کہ میں قرآن اور دین اسلام کو جو ہے اللہ کے رحمان کا قرآن جو ہے میں دنیا میں پھیلاؤں، سمجھاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سناؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔